ٹھیک ہو گیا؟ سلامت رہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سفر کی طرف۔ اس میں مبارکہ سرکار ولی العصر قائم آل محمد حجاب اللہ، یہ اسم اپنے اندر، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتلایا تھا کہ دو قسم کے اسماء ہوتے ہیں، ایک مفرد ہوتے ہیں اور ایک مرکب ہوتے ہیں۔ مفرد یعنی جو ایک ہی حصے پر مشتمل ہے، اور مرکب جو ایک سے زیادہ، جیسے کل والا اسم ہمارا اس میں مرکب تھا مالک کا، الماء المعین۔ آج کا جو اسم ہے یہ ایک نظر سے دیکھیں تو مفرد ہے، اور دوسرے طرف سے دیکھیں تو مرکب ہے۔ یعنی اگر اس اسم کو ہم صرف حجاب یا الحجاب کہہ کے پکاریں تو تب بھی یہ اپنے اندر معنی مکمل رکھتا ہے۔ الحجاب یہ مفرد ہوگا، اور یہ اسم بھی میرے مولا سرکار ولی العصر کا اسم ہے الحجاب، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر اس کو ہم حجاب اللہ کہیں گے تو یہ مرکب ہو جائے گا، اور یہ بھی اسم میرے مولا سرکار ولی العصر کا۔ اس سے بات واضح ہو جاتی۔ الحجاب اس کی تعریف کرنے جاؤں گا تو وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی، لیکن ہم ابتدا اسی سے کریں گے۔ اور جب ہم حجاب اللہ کہیں گے تو اس کی تعریف تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ ہم سفر شروع کریں گے حجاب سے، اور ہم اس کا اختتام کریں گے حجاب اللہ تک۔ ایک بات میں کہوں گا کہ یہ ایسا اسم ہے جو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لا تعداد بار زندگی میں۔ جیسا کہ کل جو اسم سنا آپ نے، اس میں سے جو کچھ پیغامات مجھ تک پہنچے ان میں سے میں نے پڑھے، کچھ پیغام ایسے تھے جن میں یہ کہا گیا کہ اس اسم کو ہم نے پہلے نہیں سنا تھا مالک کے، تو میرا مقصد پورا ہوا، جو سبق مجھے دیا گیا تھا کہ آپ تک وہ پیغامات پہنچاؤں، تو یہ بہت اچھی بات ہو گئی۔ لیکن آج کے اسم کے لیے میں کہوں گا کہ آپ میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہو جس نے یہ اسم نہیں سنا، لیکن میں ایک بات بڑے ہی وثوق سے مالک سے ملنے والے خیرات اور بھیک کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تعریف جو میں آج کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ میں سے یقیناً کچھ صاحبان معرفت و اشارت تک پہنچی ہو، لیکن زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچی ہوگی۔ اس کی تعریف میں بالکل ایک الگ زاویے سے کرنے لگا ہوں، اس لیے آپ نے آج تک جو بھی الحجاب یا حجاب اللہ کے ذیل میں سنا ہے، اب جو آپ مجھ سے سننے والے ہیں اس کو آپ اس سے تولتے جائیے گا، اور ہم آگے بڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، حجاب ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، بالکل سطحی گفتگو سے آغاز کریں گے۔ میں عام ڈگر سے ہٹ کے، میں نے کئی بار ممبر پہ بھی اس کی کافی تعریفیں بیان کی، لیکن میں نے کہا کہ میں بالکل عام ڈگر سے ہٹتے ہوئے آج اس کی تعریف کر کے بتا۔ حجاب دو ذوات کے وصل کے مابین حائل ہونے والے پردے کو کہتے ہیں۔ What is the definition of حجاب؟ حجاب کی تعریف کیا ہے؟ دو ذوات مقدسات، کوئی بھی دو ذوات ہیں، کوئی بھی دو ذاتیں ہیں، کوئی بھی دو اجسام ہیں، کوئی بھی دو جسم ہیں، کوئی بھی دو ہیں، کوئی نام دے دیں، ان کے وصل کے مابین، وصل کہتے ہیں مل جانے کو، ٹھیک ہے؟ وہ وصل کیسا ہی ہو، وہ وصل نظری ہو، یعنی ان کی نظر ایک دوسرے سے ملے، یا وصل اجسامی ہو کہ ان کے جسم ایک دوسرے سے ملیں، اس کو ٹچ کریں۔ کسی بھی انداز میں دو ذاتوں کے وصل کو کے مابین جو رکاوٹ آ جاتی ہے اسے حجاب کہتے ہیں۔ بڑی سادہ سمپل، لکھ لینے کے قابل ہے یہ ڈیفینیشن، مطلب اسے آپ اگر کھولنا شروع کریں تو یہ کھلتی چلی جائے گی، لیکن میں نے ایک لائن میں، وہ ہوتا ہے نا جی کہ آپ ایک لائن میں اس کی تعریف بیان کریں، تو میں نے حجاب کی تعریف ایک سطر میں بیان کی ہے، پھر بیان کر رہا ہوں۔ یاد کرنے والے یاد کریں، لکھنے والے میرے بھائی بہن لکھیں کہ دو ذوات کے وصل کے مابین، ان کے وصل کے درمیان حائل ہونے والی رکاوٹ یا پردے کو حجاب کہتے ہیں۔ اب یہ پردہ، یہ رکاوٹ، یہ حجاب کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی کپڑے کی چادر بھی ہو سکتی ہے، اقسام بیان کر رہا ہوں، یہ کپڑے کی چادر بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی اینٹوں کی دیوار بھی ہو سکتی ہے، ایک ذات اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، نہ وصل نظری ہو رہا ہے نہ وصل اجسامی ہو رہا ہے۔
کوئی لوہے کی چادر ہو سکتی ہے, کوئی لوہے کی دیوار کھڑی ہو گئی, حتیٰ کہ اندھیرا بھی ہو سکتا ہے. کم از کم اندھیرے میں اگر آپ یہ کہیں گے جی کہ ذرا سب اندھیرے میں وہ ایک دوسرے کے اجسام کو ٹچ تو کر سکتے ہیں, لیکن وصلے نظری نہیں ہوگا. جو حجاب کی پہلی منزل ہے, یا سوری جو وصل کی پہلی منزل ہے کہ آپ دیکھیں, وہ ممکن نہیں. یعنی جو بھی شے آپ کے وصل میں رکاوٹ بن جائے دیکھنے میں یا کسی بھی انداز, اسے آپ کیا کہیں گے؟ حجاب کہیں. سادہ ڈیفینیشن میں نے دے دی. آگے بڑھیے, اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. اس حجاب کو اگر ہم ایکسپلین کرنے جائیں ان دا فارم آف کیٹیگریز اقسام میں, تو اگر تقسیم کریں, آپ کو میری عادت سے واقف ہو چکے ہیں کہ میں بات سمجھانے کے لیے اس کو کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کا بڑا قائل ہوں. بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, مجموعی طور پہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے, اور مجموعے کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا جب تک آپ اس کو الگ الگ تقسیم نہیں کریں گے. اس کے الگ الگ حصوں کو سمجھتے جائیے, بات بڑھتی چلی جائے گی. اب اس کی دو اقسام ہے اگر اس کو آپ تقسیم کریں گے, اور وہ کیا؟ پہلی قسم ہوتی ہے حجاب علی الناظر. حجاب علی الناظر میں آگے ایکسپلین کروں گا, ابھی صرف سنیں اور محفوظ کریں. دوسری ہوتی ہے حجاب علی المنظور. دو اقسام ہیں حجاب کی, حجاب علی الناظر یعنی حجاب جو ناظر پہ ہے, اور حجاب علی المنظور, حجاب وہ جو منظور پہ ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اب میں ایک ایک لفظ میں اگر اس کو ایکسپلین کروں, آگے اس کو کھول کے بیان کرتے ہیں. ناظر یعنی دیکھنے والا, ناظر یعنی دیکھنے والا. منظور جسے دیکھا جانا ہو. تو پہلی قسم ہوگی حجاب علی الناظر, وہ حجاب جو دیکھنے والے پر ہو. ٹھیک ہے, بہت کچھ کھلے گا آپ کو, آہستہ آہستہ اندازہ ہوگا کہ میں کس زاویے سے آج حجاب بیان کرنے لگا ہوں. حجاب علی الناظر یعنی دیکھنے والا, ناظر کہتے ہیں دیکھنے والا. تو اب حجاب علی الناظر کیا ہوگا؟ وہ حجاب جو دیکھنے والے پر ہو. اس زاویے سے تو کبھی سوچا ہی نہیں گیا نا, یا بہت کم سوچا گیا, اور بڑے خاص لوگوں نے سوچا. عوام الناس کو یہ چیز روشناس ہی نہیں کرائی جاتی. ٹھیک ہے, وہ جیسے شیر کہتے ہیں نا, وہ بلی کہتے ہیں سارا کچھ سکھاتی ہے اور درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتی. صرف محاورے کی حد تک بات ہے, حقیقت نہیں. تو ایسے ہمارے کچھ احباب ہیں جو سب کچھ بتاتے ہیں لیکن اصل چیز بس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, تاکہ بس وہ لوگوں میں نہ کوئی محتاجی والا عنصر رہے, جہاں کہیں پھنسے فوراً آ جائیں. حقیقت کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ بنیاد کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ انہیں اس معاملے میں خود کفیل کرو کہ وہ متصل ہو سکے مالک سے. اور کام کیا ہے؟ کیا کام ہے میرا یا مجھ جیسوں کا؟ آپ کے آگے بیٹھ کے علمیت جھاڑنا, آپ سامعین کے آگے بیٹھ کے یہ بتانا کہ ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں, ہم نے کتنی کتابیں پڑھ لی, کتنی ریسرچ کر کے سمیٹ کے لائیں, یہ مقصد ہے بیان کرنا؟ نہ. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قابل کر دینا کہ آپ کا اس سے رابطہ براہ راست ہو جائے. اب وہ اگلے کا ظرف ہے کہ کس طرح ہو, وہ کس طرح کا رابطہ ہوتا ہے, یہ اگلے کا ظرف ہے. آؤ, حجاب علی الناظر, حجاب علی المنظور. ناظر جو دیکھنے والا ہے, منظور جسے دیکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حجاب علی الناظر جو دیکھنے والے پر حجاب ہے, اور حجاب علی المنظور جسے دیکھا جانا ہے جو اس پہ حجاب ہے. یہ دو قسمیں ہیں حجاب کی. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھاؤں اسے؟ چلیں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثال دیتا ہوں, بات میرے بچے بھی اس سے سمجھ جائیں گے. ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, مستور ہے اور ایک مرد ہے, دونوں نامحرم ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا؟ مستور کے لیے اگر ایک غیر محرم کھڑا ہے اور مستور نے وہاں سے گزرنا ہے, میں مثال دے کے کہہ رہا ہوں, ایک عورت نے وہاں سے گزرنا ہے, حجاب کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ نامحرم عورت کو نہ دیکھے. ٹھیک ہے, اس مثال کو سمجھنا. اب کیا کیا گیا کہ ایک حجاب لا کے, ایک چادر لا کے اس مرد کے اوپر ڈال دی گئی, مرد کے اوپر ڈال دی گئی تاکہ وہ اس عورت کو نہ دیکھ سکے. ایک
یا دوسرا ایک کام کیا, چلو اس کو بھی آسان کروں, کہ ایک پٹی لے کر اس مرد کی آنکھوں پہ باندھ دی گئی کہ وہ اس عورت کو نہ دیکھ سکے. پردہ قائم ہو گیا نا پردہ قائم. لیکن اس پردے کو جو مرد کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے اس عورت کیا مستور سے کرایا گیا, اسے کہیں گے حجاب علی الناظر, کیونکہ یہ دیکھنے والے پر حجاب ہوا. اگر آپ ان مثالوں سے بات سمجھ گئے, آج تک آپ جتنا حجاب اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے آپ کا زاویہ بدل جائے گا. یہ میں بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں, اور آپ یقین مانیے آپ میں سے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو مجھے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب مجھے آج تک ہی نے ایک بات بتائی بڑی کمال, میں ایک دم بے ساختہ مسکرا پڑا اس کی بات پہ, کہ جی علامہ صاحب وہ جس کتاب سے یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کتاب کا بتا دیں تو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. بھیا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور میں سطر بہ سطر پڑھ کے آپ کے آگے بیان کر دیتا ہوں, تو پھر ڈھونڈیے گا ایسی کتاب, اگر مل جائے تو مجھے دیجیے گا, بڑا فائدہ ہوگا. پہلی بات تو ایسا نہیں ہے, یہ بہت سی کتابوں سے اکٹھا کیا ہوا مواد, اس کو پھر بہت مالک کی عطا اور ان کے کرم سے سہل بناتا ہوں, آسان بناتا ہوں, لفظی اعتبار سے, مفہومی اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے. پھر اس کو دھیرے دھیرے الگ الگ رکھ کے ڈیلیور کرتا ہوں, کہ پہلے آسان بات سمجھاؤں, پھر اوپر لاؤں, تاکہ آپ نتیجے تک پہنچیں. یہ ایک پورا پروسیس ہے. خالی کتاب پڑھ لینے سے اگر سب کچھ آ جاتا ہوتا تو ہر بندہ ہی ایک والا کام کر رہا ہوتا, ایسا نہیں. اور اگر پھر بھی ہمارے کچھ بھائی اتنے ہی شوقین ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ سرکار زندگی اپنی بھی آسان کریں اور میری بھی زندگی آسان کریں. 4-5 کتابوں کے نام بتاتا ہوں, پھر یا لی آپ کتابیں پڑھیں, میں گھر بیٹھ کے اپنے محرم کی تیاری کروں, مجھے بھی چھٹی دیں آپ. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جہاں سے میں نے 125 مجلسیں اٹھائی ہیں اور آپ کے آگے پڑھ دی ہیں. 10 مجلسوں کی محرم میں پڑھی جانے والوں کی تیاری 6 مہینے 8 مہینے بیٹھ کے ذاکرین و خطبہ کرتے ہیں. میں 125 مجلسیں آپ کے سامنے بغیر کسی تعطل کے پڑھ بیٹھا ہوں. یہ میرے مولا کی عطا کے سوا کچھ نہیں ہے. ہاں, آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کے میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ میرا مولا آپ سب پر یہ عطا کرے. اس میں تو میری کوئی بخالت ہی نہیں ہے, میری تو دعا ہے اس کے صدقے میں مولا مجھے اور عطا کرے گا. میں اس معاملے میں جتنا آگے بڑھ کے اپنی طرف سے سخی بنوں گا, میری تو یہ دعا ہے مالک نے جو مجھے عطا کیا ہے, مالک بالکل ایسا ہی آپ سب کو بھی عطا کرے. یہ خالص مولا کی عطا. اچھا چلو آگے بڑھو. تو اب حجاب علی الناظر سمجھ میں آ گیا, یعنی وہ حجاب جو دیکھنے والے پر ہوتا ہے. تو دیکھنے والے پر حجاب آیا, اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دی گئی, تو یہ حجاب. اب دوسرا حجاب کیا ہوگا, یہی مستور ہے, ٹھیک ہے, اس نے گزرنا ہے. اب ایک چادر اس پہ ڈال دی گئی یا اسے برقع اڑا دیا گیا, اسے کہیں گے حجاب علی المنظور. یہ حجاب کس پہ ہوا, یہ حجاب ہوا جسے دیکھا جانا تھا. اب کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے. یہ میں نے حجاب کا بنیادی اصول بیان کیا ہے, اور یہ میں جانتا ہوں اور میرا مالک جانتا ہے کہ یہ آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے کتنی محنت کرنی پڑی ہے, جو آپ کو میں نے 15-20 منٹ میں دے دیا. کیونکہ یہ بنیاد اگر سمجھ میں آ جائے تو بندے کو حجاب سمجھ میں آ جاتا ہے, پھر الحجاب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر حجاب اللہ کے اسرار کھلنے لگ جاتے ہیں کہ یہ 2 حجاب ہیں, الناظر المنظور. منظور جسے تم نے دیکھنا ہے اس پہ حجاب, حجاب منظور. حجاب ناظر جس نے دیکھنا ہے اس پر حجاب. پہلے یہ تو پتا چلے کہ کون کس حجاب میں ہے, پہلے یہی نہیں پتا لوگوں کو کہ حجاب کیا ہے اور کون سی ذات کس حجاب میں ہے. غیب ہے, غیب ہے, غیب ہے, ایک ہی رٹ ہے, حجاب میں ہے, حجاب میں ہے. ارے بھائی کون غیب ہے اور کون حجاب میں ہے, یہ کون بتائے گا؟ مولوی تو یہی بتا رہے آج تک, وہ غیب ہے اور حجاب میں ہے. پہلے یہ تو بتا کہ کون غیب ہے, پھر یہ بتا کس حجاب میں ہے. کیا پتا تو یہ کہہ رہا ہے وہ حجاب میں ہے, وہ حجاب میں نہ ہو, تو حجاب میں ہو, کیونکہ تو ناظر ہے, وہ منظور ہے. کیا تجھے یہ یقین ہو گیا کہ تو حجاب سے باہر ہے؟ کیا یقین ہے کہ تو حجاب سے باہر ہے؟
جب تو اس یقین کی منزل پہ آئے گا کہ تو حجاب سے باہر ہے، پھر یہ بات کرنا، پھر اگلی منزل شروع ہوگی کہ منظور والا حجاب کون سا ہے۔ بیان وہ بھی کروں گا کیونکہ 2 نشستیں پڑھنی ہے مجھے اس پہ، آج بھی اور کل بھی۔ آج کی نشست کا اختتام جو میں نے پہلے بتایا کہ جن سے منسوب یہ آج کی شب اور کل کا دن ہے، وہ اختتام اس پہ ہوگا، لیکن یہ ساری منزل سرکار ولی اللہ سر کی طرف جا رہی ہے، اس کو سمیٹتے جانا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے یہ تو پتا چلے کہ کون ہے امام غیب ہے، امام حجاب میں ہے۔ جس مولوی سے بات کر لو اس کی بات شروع یہیں سے ہوتی ہے، امام غیب ہے، امام حجاب میں ہے۔ یہ ابھی مجھے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمارے ایک بڑے اچھے بھائی ہیں، انہوں نے ایک وہ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ گردش کر رہی تھی ہمارے کسی بھائی صاحب کی، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گا، تو انہوں نے 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں کہ میں دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا تنگ دست ہوں، معاشی اعتبار سے میری خواہش ہے کہ سرکار ولی العصر بادشاہ قائم آل محمد پہ میں 10 مجلسیں 1 عشرہ کرواؤں، تو کیا کوئی ایسا ذاکر یا خطیب ہے جو مناسب نیاز میں یہ کام کر دے؟ مجھے تو ایسے لگا کسی کو پتہ نہیں مالک نے مجھ تک کوئی پیغام پہنچایا ہے، مجھے تو یقین مانے وہ پوسٹ دیکھتے ہی ایسا لگا، میں نے فوراً، ان کا نمبر وغیرہ تو نہیں تھا، میں نے خیر وہ وہاں سے پوسٹ لی اور میں نے اپنے بچے کو دی، میں نے کہا بیٹا یہ آپ ذرا کام کرو، تقی رضا ان سے رابطہ کریں اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھیا کن ایام میں ہے، کیا ہے، باقی نظر نیاز چھوڑیں، کوئی بات نہیں، جو آپ کے پاس نیاز ہے، جو ہدیہ ہے وہ آپ دیں گے تو 100 بسم اللہ، سر آنکھوں پہ نہیں بھی دیں گے تو سرکار ولی العصر پہ میں یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، غیر مشروط، بالکل۔ میں نے یہ پیغام دیا، پتہ ہے بھائی صاحب کا آگے سے پیغام کیا ہے؟ مجھے تقی نے بتایا آج، کہتے جی کہ ان کا پیغام آیا ہے کہ جی دراصل ہم نے کسی نصیری سے یہ مجلسیں نہیں پڑھوانی، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ علامہ صاحب، کوئی مولانا صاحب کوئی مجلس پڑھیں، دوسرے الفاظ میں کہوں کوئی مولوی صاحب۔ بہرحال ان کی اپنی چاہت، ان کی اپنے معاملات ان کے ساتھ، تو مجھے ایک دم سے یہ بات یہ یاد آ گئی، میں مسکرا دیا، میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ دراصل یہی وہ مولوی ہے جو امام زمانہ پہ مجلس پڑھے یا عشرہ پڑھے، اس کی پہلی مجلس کی پہلی بات بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آخری مجلس کی آخری بات بھی یہاں ختم ہوتی ہے، امام غیب ہے، امام حجاب میں۔ جب مخلوق کو تم یہ بتاؤ گے کہ امام غیب میں ہے، امام حجاب میں ہے، اور اسٹیبلش کر کے ان کے اندر نچوڑ ڈالو گے، تم نے جدا کر دیا اپنے امام سے، ان کے اندر سے پیار محبت سے لے کے ڈر خوف ہر چیز آپ نے مار دی، وہ تو نہ نظر آ رہا ہے نہ دکھائی دے رہا ہے، وہ حجاب میں ہے، وہ غائب ہے، آپ نے مولا کے چاہنے والوں سے ان کو دور کر دیا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ کی 1 گھنٹے کی گفتگو سے لے کے عشرے تک اسی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے، وہ حجاب میں ہے، وہ غائب ہے۔ مخلوق نے کہا موجے لوٹو، وہ تو حجاب میں ہے، وہ غیب میں ہے، جو مرضی کرتے پھرو، آپ نے وہ تعلق اور رابطہ توڑ دیا۔ کان کھول کے سن لو، مجھے 10 لوگ سنیں، مجھے 100 لوگ سنیں، یا مجھے 1,00,000 لوگ سنیں، پوری دنیا سنیں، یا ایسا وقت آ جائے کہ موسیٰ زیدی اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا بولے، میں مولا کے ان منتظرین کا مولا سے رابطہ بحال کرنے کے لیے آیا ہوں، I am just only a technician، آپ سمجھ لو، جسے صرف اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ جو تعطل تھا اس کے اندر کوئی ڈور کہیں ٹوٹی ہے، کوئی تار کہیں ڈیمیج ہوئی ہے، میں صرف اس ڈیمیج پارٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو واپس جوڑنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی کیا کہتا ہے، مجھے کوئی مزدور کہے، الیکٹریشن کہے، ٹیکنیشین کہے، نصیری کہے، کافر کہے، میرا یہ کام ہی نہیں ہے، میرا کام ہے کہ جسے تم نے حجاب میں ہے، غائب ہے، یہ کہہ کے لوگوں کو اس سے بے بہرا کر دیا ہے، میں نے انہیں واپس ملانا ہے، بس۔ تو ایسا نہیں ہے، اس حجاب کو سمجھو، حجاب اللہ پہلے سمجھو تو صحیح، الحجاب پہلے سمجھو تو صحیح، اس سے پہلے حجاب تو سمجھو، حجاب علی الناظر، حجاب علی المنظور، وہ حجاب جو دیکھنے والے پر ہے، وہ حجاب جو اس پہ ہے جسے دیکھا جانا ہے۔ سمجھ آ گئی پہلی منزل؟ ہو گیا کلیئر، ڈن؟ کوئی اس میں اب تک ابہام تو نہیں رہ گیا؟
امید ہے کہ نہیں رہ گیا. آپ سلام. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کوئی ہمارا ایسا رابطہ ہو کہ جب میں یہاں سے ایسی کوئی بات کروں تو آپ سب کی آواز مجھ تک آئے. جی اوکے. بہرحال چلیں جی بسم اللہ. وہ آج دن ایسا ہے نا, میرا دل کر رہا ہے آپ سے ایسے ہی ایک خوشی والے ماحول میں گفتگو ہو. اچھا چلیں آگے بڑھے. اس کائنات میں, پورے کائنات میں, عالمین میں, سب, جب عالمین کہتا ہوں اسے آپ سمجھ جائیں, جتنے بھی وجود ہے نا, وجود, جتنے بھی وجود ہیں, چلے پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہیں کون کون سے. میں ان کو تقسیم کرنے لگا ہوں, لیکن مثلا وجود حقیقی, وجود غیر حقیقی, وجود ظاہری, وجود مشہودی, وجود معیاری, وجود اعتباری, وجود مرئی, وجود غیر مرئی, وجود خلقی یا وجود امری. کتنی کیٹیگریز ہیں. اب اس میں سے ایک ایک پہ پڑھنے لگوں نا تو الگ مجلس ہیں, اتنے وجود ہیں. یہ جتنے بھی وجود ہیں نا, اگر ان تمام موجودات کو آپ مجھ سے کہیں زئی صاحب یہ تو آپ نے اتنے سارے بیان کر دیے, انہیں مختصر کریں, تو میں کہوں گا 2 کیٹیگریز میں بٹ جائیں گے. اب تو آپ لوگ سمجھ گئے ہیں میری بات کرنے, لیکچر دینے, یا جو بھی آپ کہیں اس کا انداز. میں اسی طرح ایک ایک 2 2 3 3 حصوں میں بانٹ بانٹ کے بات کرنے کا عادی ہوں, آسان ہوتا ہے سمجھنا. اس لیے آپ میں سے اکثر لوگوں نے مجھے استاد کہنا شروع کر دیا. آپ کی مہربانی لفظ بدلے. استاد معظم کا لفظ آج کل نا شیعت میں اتنا کوئی پسند کیا جانے والا نہیں ہے. آپ سلامت رہے. خیر, میں ازراہ تفنن کہہ رہا ہوں. تو آپ ان تمام موجودات کو جب آپ تقسیم کریں گے تو یہ سارے کے سارے موجودات 2 کیٹیگریز میں تقسیم ہو جائیں گے سب. وجود خالق, ہاں سنیے سنیے, وجود خالق اور وجود غیر خالق, سب کے سب, جیسا کہ میں نے کہا ہے, یعنی حقیقی ہو, غیر حقیقی ہو, ظاہری ہو, مشہودی ہو, خلقی ہو, امری ہو, مرئی ہو, غیر مرئی, جتنے بھی ہیں نا, ان سب کو اگر آپ تقسیم کریں گے موجودات کو تو 2 ہیں. ایک ہے وجود خالق اور ایک ہے وجود غیر خالق. اچھا یہاں ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے, شاید آپ میں سے کسی میرے بھائی کا یہ بھی خیال ہو کہ میں نے یہاں وجود خالق کے مقابلے پہ وجود مخلوق کیوں نہیں کہا, ہے نا, ہو سکتا ہے نا یہ بات, میں نے غیر مخلوق کیوں کہا. یہ ایک الگ بہت بڑی بحث ہے, آپ یقین کریں. یہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا کہ میں نے یہاں مخلوق کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے غیر مخلوق کیوں کہا ہے. ٹھیک ہے چلے, لیکن آگے ہے. اب جو کہنے لگا ہوں نا, اسے آپ نے بڑے غور سے سننا ہے, بڑے غور سے. یہ جتنی بھی موجودات ہیں نا, جتنی بھی موجودات ہیں, ان میں یعنی وجود خالق اور وجود غیر خالق, ان میں اللہ موجود منظور ہے. منظور اور ناظر کو میں نے بہت اچھی طرح سمجھانے کے بعد یہ بات کی ہے کہ جتنی بھی موجودات ہیں نا, ان میں اللہ ذات الہی, چلو یوں کر لیتے, ذات الہی یہ کیا ہے, یہ منظور ہے. اور جتنے غیر اللہ ہے نا وہ ناظر ہیں. علمی گفتگو ہے, سمیٹیے گا. میں اس لیے بات کو بڑے لائٹر موڈ میں رکھ کے کر رہا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھنے کے لیے ذرا ذہن تازہ ہونا تو مزہ آتا ہے. ان تمام موجودات میں اللہ منظور ہے اور غیر اللہ کیا ہے, ناظر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ان میں جو مخلوق ہے نا, اسے اپنے خالق کو دیکھنے کا بے انتہا شوق ہے. مخلوق ناظر اور اللہ خالق اس کا کیا ہوا, منظور. یہ جو ناظر ہے نا, اسے منظور کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے. یعنی مخلوق کو اپنے خالق کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے. اور یہ آج نہیں ہے, یہ ہر دور میں تھا, ہر حجت کے دور میں, ہر نبی کے دور میں. ہر امت اپنے نبی کے پاس آ کے کہتی رہی اس کو دکھا تو صحیح, اچھا تو نے دیکھا ہے وہ کیسا ہے, بتا تو صحیح. کیا ماضی میں ارے میں آپ امت کو چھوڑے ہیں, نبیوں میں حاجت رہی ہے اسے دیکھنے کی. اولو العزم, صاحب شریعت, صاحب کتاب,
اتنا بڑا نبی کہتا ہے تو ہے کیسا، آ تو صحیح، بتا تو صحیح، دکھا تو صحیح۔ اب یہاں میں نے کیا کہا وہ یاد رکھنا، کیا کہا میں نے؟ وجود خالق اور وجود غیر خالق۔ اب تم سمجھو گے میں نے غیر خالق کیوں کہا۔ نبی ہو کر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے مجھے اپنا جلوہ دکھا تو صحیح۔ اب اس نے دکھایا تو نبیوں کے تاب نہیں رکھتا۔ اب پتا چلا وجود تو ہے لیکن غیر خالق ہے۔ شاید کہیں صاحبان علم اور معرفت تک میری بات پہنچی ہے۔ میں نے کتنی احتیاط کیا ہے لفظ مخلوق استعمال نہ کر کے کہ آپ حجت پہ مخلوق کا اگر نہیں بھی اطلاق کرنا چاہتے نبی ہے تو غیر خالق کا اطلاق یہاں پہ، ایک طرف تو وجود خالق ہے۔ اب اگر اس کی تاب لے آتے تو وہ اس طرف نہ رہتے، وہ اس طرف آ جاتے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ حجاب اتنا عمیق ہے، کتنی مزے سے پڑھ کے چلا جاتا ہے کوئی بھی مولوی حجاب اللہ، اور ہم کتنا آسان لے کے سمجھتے ہیں ان کو حجاب اللہ، بس مولا کی ذات حجاب اللہ۔ اب بات کھل رہی ہے، سمجھنا ٹھیک ہے؟ حجت ہو کے نبی ہو کے کہہ رہے مجھے اپنا دیدار کرا، اور وہاں سے جب تجلی آئی تو کیا ہوا؟ بندے تو مر گئے، نبی کیا ہوا؟ نبی غش کھا گئے، وہ بے ہوش ہو گئے، یعنی تاب نہیں لا سکے۔ تو پتا چلا کہ موجودات کے دو حصے ہیں، ایک ہے وجود خالق اور ایک ہے وجود غیر خالق۔ اب اگر وجود کے دوسرے حصے کی تجلی کا یہاں پر اطلاق ہونے سے وجود کا یہ والا حصہ یعنی یہ والی قسم جو غیر خالق ہے یہ تاب نہیں لا سکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے، اس قسم سے تعلق نہیں رکھتی۔ ایسا ہی ہے تو اب میں کیا کروں؟ اگر اس مقام پر علی بادشاہ سے سائل نے سوال کیا اور علی نے مسکرا کے جواب دیتے ہوئے کہا تجھے کیا پتا علی کون، تجھے کیا پتا علی کی عبادات کیا ہے؟ علی نے آج تک کسی ایسے کی عبادت ہی نہیں کی جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی۔ کہاں گئی بات؟ ہاں بالکل بالکل بالکل، میرے پیش نظر ہے وہ حدیث میرے بادشاہ کی، اور آپ کو بار بار سناتا رہوں گا آج کہ حجت میں اور اس کے مالک میں اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ حجت میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ہاں اسے یہ آپ نے سنی ہے بہت دفعہ یہ حدیث، اس کو یاد رکھنا، کام آتی رہے گی بیچ میں، لیکن اب میں اپنی منزل کا سفر کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر مخلوق کو، ہر دور کی مخلوق کو غیر مخلوق جو خالق ہے اسے اشتیاق رہا ہے کہ ہم اسے دیکھیں، ہم اسے دیکھیں، لیکن نہیں دیکھ سکے۔ اب اس نہ دیکھنے کی وجہ کو تلاش کرنا ہے۔ شاباش شاباش، میرے بات کرنے کا طریقہ یہی ہے، یوں ہی قدم بقدم اس نہ دیکھنے کی وجہ کو تلاش کرنا ہے ہم نے کہ کیا وجہ ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ نہ نظر آنے کی وجہ پر اطلاق حجاب منظور کا ہو رہا ہے یا حجاب ناظر کا ہو رہا ہے۔ جو وہ ذات نظر نہیں آ رہی، جو اس ذات سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا، یا وہ لفظ جو پہلے اس ذات سے آپ کا وصل نہیں ہو رہا، یہ حجابات کے سلسلے میں بڑا قیمتی لفظ ہے، اس پہ رہوں گا، اس کو تم سنبھالنا۔ جو اس ذات سے تمہارا وصل نہیں ہو رہا تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ منظور حجاب میں ہے، یا وجہ یہ ہے کہ ناظر حجاب میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پر پردہ ہے اور تمہیں نظر نہیں آ رہا، یا وجہ یہ ہے کہ تیرے پٹی اور نظر نہیں آ رہا؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، چلو آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی ہو گئی ایک منزل طے کہ ہر جو ہے وہ مخلوق شوقین رہی ہے۔ اچھا اب یہاں آؤ، ایک نیا سلسلہ، یہاں پر لا تعداد پردے ہیں، ایک طویل سلسلہ ان پردوں کا، ان حجابات کا، جو مخلوق کو خالق کی یعنی غیر خالق کو خالق کی زیارت سے محروم رکھتی ہے۔ مجھے اتنی سوالات آئے نا اس زمن میں کہ وہ سوال کتاب بن جائیں، انہی نشستوں میں جو ماشاءاللہ 100 سوا 100 ہو چکی ہیں، کہ ہم نے مولا کی زیارت کرنی ہے، ہمیں کوئی تسبیح بتا دیں،
آپ میں سے کئی بھائی بہن ایسے جنہوں نے مجھے یہ سوالات بھیجے، مجھ تک پہنچے ہیں، لیکن میں نہیں، کیوں نہیں، وہ آج آپ کو پتا چل جائے گا میں کیوں نہیں دیتا کوئی تصویر۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ امام زمانہ کی ہمیں زیارت ہو جائے، کوئی تصویر بتا دیں، ہم امام کو خواب میں مل لیں، کوئی تصویر بتا دیں، کوئی ملاقات ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اب سنو، کئی پردے ہیں جو مخلوق کو نا خالق سے زیارت سے محروم رکھتی ہے، یا دوسرے انداز میں کہیں گے کہ الہی مشاہدے سے آپ کو محروم رکھتی ہے۔ یہ جو پردے ہیں یہ انوار الہی کے مشاہدے میں مانے ہیں، یعنی وہ مشاہدہ ہونے نہیں دیتے انوار الہی کا۔ ان کی بھی آگے سے اگر میں یوں بات کروں نا، یا اگر پہلے کے ضمن میں ہی رکھوں، آگے آپ کو مشکل میں نہ ڈالوں، تو جو میں نے بیان کیے ہیں وہ دو پردے، ایک ناظر کا اور ایک منظور کا، یہی دو پردے ہیں نا جو آپ کو مشاہدہ الہی ہونے سے روک رہے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جو پردے ہیں جو جنہوں نے مخلوق کو خالق سے یا غیر خالق کو خالق سے پردے میں رکھا ہوا ہے، ان میں کچھ ہے حجابات ناظر اور کچھ ہے حجابات منظور۔ یہ جو حجابات ہیں نا انہیں آگے سے پھر دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ حجاب در حجاب در حجاب کا ایک سلسلہ ہے جسے سمجھنا آسان نہیں ہے، اس لیے میں ان کو سمیٹ رہا ہوں۔ پہلے ایک حجاب ہے، اس کو سمیٹا، ان سارے حجاب کتنی موجودات ہیں جن کے میں نے آپ کو اقسام بتائی ہیں، ٹھیک ہے، موجودات خلقی، وہ ورائی، ماورائی، ٹھیک ہے، مرئی، غیر مرئی، حقیقی، غیر حقیقی، یہ کتنی جو ہے وہ موجودات ہیں۔ اب ان کے کتنے حجاب ہیں، ان حجابوں کو، حجابات کو میں نے سمیٹا تو میں نے کہا کہ ان کی اقسام ہوں گی، ایک خالق اور غیر خالق کے لیے، ایک ناظر اور ایک منظور، یہ دو حصے ہو گئے، یعنی ڈھیر سارے حجاب ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے ان کو اب کیٹیگرائز کرنا شروع کیا۔ اچھا، سب سے پہلے ایسا کریں، ان میں سے، ان تمام حجابات میں سے وہ حجاب ایک طرف کر دیں جو حجاب منظور ہیں۔ پہلی بات یہ ہوگی، جب ڈھیر ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے ہی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے نا، تو تمام وہ حجابات جو منظور پہ ہیں وہ اٹھا کے ایک طرف کر دیے گئے، یہ جی یہ حجابات منظور پہ۔ اچھا، اب جو باقی بچ گئے جی یہ وہ حجابات ہیں جو ناظر پہ ہیں، اچھا لاؤ بھائی انہیں ادھر کر دو۔ تو وہ ڈھیر سارے حجابات جو درمیان میں تھے، اب وہ جب کیٹیگرائز ہوئے تو پتا چلا یہ منظور پہ ہیں اور یہ ناظر پہ ہیں۔ اچھا، اب ابھی بھی بہت زیادہ ہے، ابھی دوبارہ سے بھیا ان کو آپ کیٹیگرائز کریں۔ اب ہم نے رخ بدلا اور ایک طرف آ گئے، ہم نے کہا بھائی ابھی بھی بہت سارے حجابات ہیں، ابھی ان کو کیسے سمجھیں، کیسے سمجھائیں؟ چلیں پھر ایک کام کرتے ہیں، ان حجابات کو پہلے کتنے میں تقسیم کیا جی بھائی صاحب؟ دو میں۔ آپ ایسا کریں، ان حجابات کو پھر دو میں تقسیم کریں، سمجھنا ہے نا ہمیں نتیجہ تک، ٹھیک ہے۔ اب جو ان حجابات کو ہم دو میں تقسیم کریں گے تو ایک ہوگا حجابات منظومہ اور ایک ہوگا حجابات محمودہ۔ اللہ اکبر، وقت ایسے گزرتا ہے واقعی، آپ لوگ اکثر کمنٹس میں کہتے ہیں گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا، مجھے خود پتہ نہیں چلتا، لیکن آج میں نتیجے تک جاؤں گا، 2 4 5 منٹ اوپر بھی لگ جائیں، آج کا نتیجہ دینا ہے مجھے۔ حجابات، اب اگلی اس کیٹیگری کو پھر ہم نے کیا تو حجابات منظومہ اور حجابات محمودہ۔ اچھا، دو کیٹیگریز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میں دیکھیں ایک آج خاص طرح کے لیکچر موڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک پوری کیٹیگری تھی، یہ کون سی تھی جی؟ جی صاحب یہ ہے حجابات ناظرہ، اوکے، انہیں آپ دو میں تقسیم کر دیں جی، انہیں دو میں تقسیم کر دیا۔ یہ ایک حجابات منظومہ ہے، یہ ادھر آ گئے، اور یہ ہے حجابات محمودہ۔ اس ایک کیٹیگری کی پھر دو کیٹیگریز ہو گئی، زبردست ہو گیا۔ اب یہ دھیرے دھیرے حجابات ایسے ایسے سمٹ رہے ہیں، لا تعداد تھے سمٹ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ منظور ایک طرف چلے گئے، یہ ناظر آ گئے، ناظر کی پھر کیٹیگریز کی، یہ منظومہ ہو گئے اور یہ محمودہ۔ اب کیا کریں؟ اب آتے ہیں، یہ کون سے حجابات ہیں زاہد صاحب؟ یہ حجابات منظومہ ہیں۔ اچھا، اب یہ حجابات منظومہ کیا ہوتے ہیں؟ چلیے آئیے ان کو بھی سمجھاتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ایک کام کرتا ہوں، انہیں پھر تقسیم کرتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ تمام حجابات کی دو کیٹیگریز بنی، ان دو میں جو ناظرہ تھے ان کی پھر دو کیٹیگریز بنی، وہ ناظرہ میں سے کیٹیگری منظومہ اور محمودہ کی بنی،
ٹھیک ہے, اب یہ کتنواں حصہ ہو گیا. آئیے اب جو یہ حجابات منظومہ کو ہم نے دو میں تقسیم کیا تھا, حجابات منظومہ کو پھر دو میں تقسیم کریں گے. اس میں سے ایک ہوگا حجابات ظلمانی یا حجابات ظلمات, اور ایک ہوں گے حجابات نورانی یا حجابات نورانیہ. کتنی آسانی سے کہہ دیتا نا مولوی بیٹھ کے, یہ حجابات کا سلسلہ, حجابات نورانیہ. کون سی کیٹیگری میں جا کے آئے ہیں حجابات نورانی؟ اور جو حجابات اس سے ماورا ہیں وہ کہاں جائیں گے آپ کی سوچ نہیں جا سکتی. اتنا وسیع ہے یہ حجاب اللہ کا عنوان. صرف اندازہ ہو رہا ہے, اس میں سے ایک ایک کیٹیگری پہ پڑھوں تو نشستیں, خالی حجاب اللہ پہ پڑھوں تو پتہ نہیں کتنی دسیوں مجلس ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اسے ہم نے آگے سے تقسیم کیا دو کیٹیگریز میں, ٹھیک ہے, حجابات ناظرہ اور حجابات ناظر اور حجابات منظور. اب انہیں پھر آگے سے دو میں تقسیم کیا تو حجابات منظومہ اور حجابات محمودہ. یاد ہے, آج مجھے فیل ہو رہا ہے مجھے وائٹ بورڈ آج رکھنا چاہیے تھا, لیکن آپ یاد کرتے جائیے, ساتھ ساتھ لکھتے جائیے. اوکے, حجابات ہم نے کس کو تقسیم کیا؟ حجابات منظومہ کو. آگے سے دوبارہ تو کون سی دو کیٹیگریز آئیں؟ حجابات ظلمات اور حجابات نور یا حجابات نورانیہ اور حجابات ظلمات. چلیے اب آئیے, ایک نہایت اہم بات بتا رہا ہوں, کلیہ فارمولا, اسے یاد کر لو, کام آئے گا. جب بھی حجاب اللہ اسم آئے گا نا تمہارے سامنے, تمہیں زیادہ یاد آئے گا آج کے بعد. کیا کلیہ ہے؟ کہ حجابات منظومہ کی حالت ہمیشہ حجاب الناظرہ اس والی ہوتی ہے. یعنی یہ حجابات منظومہ ہوتے ہی ناظر کے اوپر ہے, یہ منظور پہ ہوتے ہی نہیں ہے. حجابات منظومہ یہ ہوتے ہی ناظر پہ. اچھا اب آؤ, مالک, مولا, مرجع, ماوا, وہ خالق ازلی, وہ معشوق ازلی ہے. اچھا وہ تو موجود ہوتا ہے اور حجاب میں ہے نہ, نہیں ہے. بحیثیت ناظر ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ پہ پٹی ہوتی ہے, وہ حجاب میں نہیں ہے. اگر ہے تو وہ حجاب بتاؤں گا میں بعد میں کہ ہوتا کیا ہے, کیونکہ ابھی حجابات منظور تو الگ کھڑے ہیں نا. یہ جو حجابات ناظرہ ہے, انہی میں حجابات منظومہ ہے, انہی میں حجابات ظلمات ہے, انہی میں حجابات نورانیہ ہے. اور یہ سارے حجابات ناظر پہ. ناظر کون؟ موسیٰ زیدی. ناظر کون؟ آپ. منظور کون؟ میرا مولا ولی العصر. اب کھل کے بات ہو نا, اب کھل کے بات ہوگی. منظور کون؟ مولا ولی العصر. منظور کون؟ قائم آل محمد, اسے دیکھا جانا ہے. ناظر کون؟ تو. ناظر کون؟ میں. وہ کون؟ معشوق, ازلی معشوق, اسے دیکھنا ہے ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں, وہ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ پردے میں ہے, اس لیے کہ تیری میری آنکھوں پہ پٹی ہے. اب یہ پٹی ہٹانی ہے ہم کو. تب تک نہیں ہٹے گی جب تک مانیں گے نہیں کہ پٹی ہے. مان یا پٹی ہے. جب تک تو نے یہ نہیں یقین کیا کہ تجھے بیماری ہے, علاج کیسے ہوگا؟ علاج کیسے ہوگا؟ آدھی سے زیادہ مخلوق تو اسی ظلمت کے گڈھے میں گری ہوئی ہے کہ وہ یہی نہیں مان رہی کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی ہے. پٹی ناظر کی آنکھ پہ ہے. سب سے پہلے یہ مان کے ادھر پٹی ہے, اور یہ مان کے جیسے ہی پٹی ہٹی میرا بادشاہ میرے سامنے ہوگا. کیونکہ جب تک تو یہ نہیں مانے گا نا اسے تیرے پہ کرم کرنا ہے, تو کرم لے ہی نہیں رہا, وصول ہی نہیں کر رہا, کیونکہ تو مان ہی نہیں رہا پٹی ہے. اب وہ کوئی ظاہری کپڑے کی پٹی تھوڑا ہے جو تجھے بندی نظر آئے گی, تو نے محسوس کرنی ہے. جب تو محسوس کرے گا کہ پٹی ہے, پٹی ہے. اب میں طریقہ بتا رہا ہوں پٹی ہٹانے کا. وہ سارے لوگ
جو آج تک مجھ سے سوال کرتے رہے ہو کہ زیدی صاحب ہمیں بتائیے کہ مولا سے ملاقات کیسے ہو، ہمیں بتائیے مولا کی زیارت کیسے ہو، ہمیں بتائیے، جب میں لفظ آسان کروں، ملاقات اور زیارت والے یہ سطحی اور عام لفظ ہے میں نے چھوڑے، جو مجھ سے یہ پوچھتا کہ مولا کا وصل کیسے حاصل ہوگا، آؤ پھر آج میں بتاؤں۔ سب سے پہلے یہ مان کہ تو ناظر ہے اور تیری آنکھ میں پٹی ہے، حجاب تیری آنکھ پہ ہے، حجاب الناظر وہ تیری آنکھ پہ ہے۔ جب تو یہ مانے گا تو اب تو نے یہ دیکھنا ہے کہ جو تیرے آنکھوں پہ پٹی ہے وہ کون سی ہے۔ میں مان ہی نہیں رہا، مجھے بخار ہے، مجھے بچوں نے آ کے کہا بابا آپ کو بخار ہے، نہیں ہے مجھے بخار۔ میری زوجہ آئی، انہوں نے کہا جی آپ کو بخار ہے، میں نے کہا نہیں ہے بخار۔ میری بہنیں آئی کہتی ہیں آپ کو بخار ہو رہا ہے، آپ بھائی نہیں ہے مجھے بخار۔ جب میں مان ہی نہیں رہا مجھے بخار ہے تو دوائی کیوں لوں گا؟ دوائی کس وقت لوں گا؟ جب میں یہ مان لوں گا ہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے بخار ہے، تھوڑی تھکاوٹ لگ رہی ہے، جسم تپ رہا، لاؤ بھائی دوائی دو۔ ارے کیسے کیسے دوائی دے دیں بھائی صاحب آپ کو؟ اللہ جانے کس وجہ سے بخار ہے، پہلے یہ تو دیکھیں بخار کی وجہ کیا ہے۔ گلا خراب ہونے کی وجہ سے بھی بخار ہو جاتا ہے، کوئی وائرل انفیکشن ہو اس کی وجہ سے بھی بخار ہو جاتا ہے، بندہ بہت زیادہ تھک جائے، تھکاوٹ ہو اس کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں بہت زیادہ تکلیف ہو اس کے اثر کی وجہ سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ ہمیں بہت سارے ڈاکٹرز بھی سنتے ہیں، وہ گواہی دیتے رہیے گا اس میں۔ تو ان وجوہات کی بنیاد، کیونکہ بخار تو آپ کے جسم کے جو پازیٹیو سیلز ہیں نیگیٹو سیلز کے ساتھ جب ان کی جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کی وجہ سے جو حدت پیدا ہوتی ہے وہ بخار جسم کو تپا دیتا ہے، گرم کر دیتا ہے، ایسا ہی ہے، تو بخار ہو جاتا ہے ہمیں۔ تو اب سب سے پہلے دوائی لینے سے پہلے یہ تو پتا چلے بھیا بخار ہے کس وجہ سے۔ مجھے ہو کوئی وائرل انفیکشن اس کی وجہ سے بخار، اور ہم لے لیں اپنے سر درد کی دوائی کہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ وائرل انفیکشن تھا، آپ کو اینٹی بایوٹک لینی پڑے گی، ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر دیکھ کے بتائے گا وائرل انفیکشن ہے، اینٹی بایوٹک دے گا، 4 دن تک 7 دن تک اینٹی بایوٹک کھائیں پھر آرام آئے گا۔ میں نے کہا نہیں یہ بخار ہے، گھر میں نے پیناڈول لے لی، ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں جائے گا۔ پہلے یہ پتا چلے بخار کی وجہ کیا ہے، پھر ٹھیک ہوگا۔ آپ کا معشوق ازلی، آپ کا مولا، آپ کا مرجع ماوا، وہ ذات اقدس، وہ مالک، وہ مالک الملک، وہ ولی النصر، مولا دیکھنا ہے، مولا ملنا ہے، مولا واصل، کیوں رکاوٹ ہے مالک؟ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دھیمے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آنکھیں بند کرو، محسوس کرو کہ یہاں کوئی پٹی بندھی ہے، احساس ہونا شروع ہوگا ہاں بندھی ہے۔ جب یہ پتا چل جائے کہ بندھی ہے، یعنی تم مان گئے بخار ہے، جب پتا چل جائے گا نا بندھی ہے، پھر سوچو یہ پٹی کون سی ہے۔ یہ حجابات منظومہ ہے، حجابات منظومہ، حجاب منظوم ہے تیری آنکھوں پر، پٹی ہے۔ اب تو نے جب پہلے تجھے یہ پتا چل گیا حجاب میں ناظر ہوں، پتا چل گیا، حجاب ہے یہ بھی پتا چل گیا، یہ حجاب منظوم ہے، حجاب ناظر ہے مجھ پہ ہے تو ناظر ہے، اور یہ منظوم ہے۔ اب یہ ڈھونڈنا ہے اگلی کیٹیگری میں کہ یہ اگر حجاب منظوم ہے تو کون سے والا، کیونکہ حجاب منظوم میں پھر آگے 2 کیٹیگریز ہیں۔ میں اتنی کیٹیگریز کروں گا کہ تیرے آگے صرف ایک حجاب رہ جائے گا، اور تو جب وہ حجاب ہٹائے گا تیرے سامنے تیرے بادشاہ کا وصل ہوگا۔ اور مجھے قسم ہے اسی ذکر کی، اگر تو نے دل سے یہ ذکر سن لیا تو تو اس حجاب کو پا جائے گا، ہٹانا تیرا کام ہے، ہٹانا تیرا کام ہے۔ پھر محسوس کر لیا میں ناظر، آنکھ بند، ہاں پٹی ہے، منظوم ہے، اچھا مولا کون سی ہے؟ اب تو دیکھ کہ یہ کون سی ہے۔ اب اس پٹی کی، اس حجاب کی پھر 2 حصے ہیں، ایک ہے حجاب ظلمانی یعنی حجاب ظلمات، اور دوسرا
हिजाब नूरानी। अब तूने देखना है कि इनमें से जो तेरी आंखों पे है वो कौन सी है। ये पट्टियों की इकसाम कितनी है? 1,40,000। 1,04,000। इतनी कैटेगरीज से हो के मैं कहां खड़ा हूं? अभी हमने कितने हिजाबात के हिस्से बनाए हैं? इस वाले हिस्से में जो ये कुल पट्टियां हैं ना जो तेरी आंखों पे, इनकी कितनी इकसाम है? 1,40,000। 70,000 पट्टियां इनमें से हिजाबाते जुल्मात की हैं और 70,000 हिजाबाते नूर की हैं। यानी हिजाबाते नूरी हैं या नूरानिया हैं और 70,000 हिजाबाते जुल्मात हैं। अच्छा, अब इनकी हकीकत क्या? दरअसल यही तो वो हिजाब है जो दीदारे इलाही में दरअसल रुकावट का बायस है। यही वो हिजाब है, मैं आगे खोल रहा हूं इनको। यही वो हिजाब है जो दरअसल दीदारे इलाही में रुकावट का बायस है। जैसे ही आप खोलोगे, लेकिन खोलोगे कैसे? गिराबंदी है, बहुत जोर की गिराबंदी है पीछे, बहुत जोर की। अब खोलोगे कैसे? को 3 4 5 गिरहें होती हैं जो मुझे पता है भाई ऐसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं, नॉट्स होती है ना अलग अलग तरह। मैंने देखा, अरे ये कैसी नोटबंदी है, ये कैसी गिराबंदी है, मुझे तो इस गिरा का ही नहीं पता। अब जब मुझे इस गिरा का नहीं पता कि ये कैसे बंदी है, तो क्या मैं इसे खोल सकता हूं? तुम खुदा की कसम दुआ दोगे मुझे, और मुझे वही चाहिए तुमसे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं जरा समझ जाना। आज की इस नशिस्त के बाद अगर तुम्हें यह पता चल गया कि तुमने करना क्या है, मेरी जिंदगी वसूल हो गई। तुमने देखा पट्टी है, समझ गए तुम पट्टी है, अब तुम यहां तक भी पहुंच गए कि मुझे इसे खोलना है। अब जब तुम्हें यही नहीं पता कि ये गिरहा बंदी कैसे है, खोलोगे कैसे? तुम खोलने के चक्कर में उसे और उलझा दोगे। जब तुम्हें नहीं पता कि मैं इस सिरे को खींचूंगा तो गिरहा खुल जाएगी। अगर तो ये पता है, जबरदस्त हो गया काम। तुम उस सिरे को पकड़ो, ऐसे ऐसे पीछे से खींचोगे, गिरा खुल जाएगी, फिर दूसरी खींचोगे, दूसरी गिरा भी खुल जाएगी, पट्टी खुल गई, हिजाब हट गया, वसल हो गया। लेकिन ये तब होगा जब तुम्हें पता होगा गिरहा कैसे बंदी है। 1,40,000 गिरहें हैं। 70,000 गिरहें ताल्लुक रखती हैं जुल्मात से, 70,000 गिरहें ताल्लुक रखती हैं नूर से। पहले ये तो पता चले तुझे जो गिरहा बंदी है वो जुल्मात की है कि नूर की है। जब ये पता चलेगा फिर तू उस गिरहा को खोलने के काबिल होगा। पहले ये पता चले। अच्छा, आओ आओ आओ, तेजी से आओ, तेजी से एक सफर करें। वक्त हो गया, मुझे बस 5-10 मिनट में, ज्यादा तुम्हें नहीं मैं करूंगा, लेकिन इसको मैं खत्म करना चाह रहा हूं आज। यहां तक पहुंच गए तुम कि गिरहा है। अब तुमने टटोलना शुरू किया कि ये गिरहा जुल्मात से ताल्लुक रखती है या नूर से ताल्लुक रखती है। तुम आंखें बंद की, सुकून से अपने आप को 0 पॉइंट के ऊपर लेके आए और तुम्हें याद आना शुरू हुआ, मूसा जैदी ने ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था, फलां जाकिर साहब ने ये बताया था, फलां खतीब साहब ने ये बताया था, फलां अलामा साहब ने ये बताया था, फलां किताब में ये पढ़ा था, माँ मेरी ने मुझे ये सिखाया था, बाप ने मुझे ये सिखाया था, जिंदगी ने मुझे ये सिखाया था। सब चीजें धीरे धीरे तेरे जहन में आना शुरू हो। उन चीजों को तू आपस में जोड़ता चला गया। जो चीज तुझे बातिल लग रही थी उसे निकालता चला गया, जो चीज हक लग रही थी उसे तू खड़ा करता चला गया। एक लम्हा ऐसा आया कि सारे बातिल को तूने एक तरफ निकाल दिया, सारे हक को तूने एक तरफ जमा कर लिया। अब उस जमा शुदा हक से तूने खुद से सवाल किया, तूने टटोला। जब वो हक तेरे सामने, तेरे तसव्वुर में आया ना, जो तूने जिंदगी से सीखा था, तुझे पता चल गया, ओहो, ये गिरहा तो इस हक से मुताबिकत नहीं रखती, इसका मतलब है ये हिजाबे जुल्मात है। ये मेरी जो आंखों पे पट्टी है, ये हिजाबे जुल्मत है, ये हिजाबे जुल्मानी है। पहुंच गया? तरीका बता रहा हूं, तरीका।
مجھ سے کو تسبیح نہ پوچھا کرو کہ علامہ صاحب 133 بار کیا پڑھیں تو مولا کا وصل ہو جائے گا، میں طریقہ بتا رہا ہوں. تجھے پتا چل گیا ہاں اس کا مطلب ہے یہ جو میری آنکھ پہ پٹی ہے یہ تو مرض تک پہنچ گیا، کامیابی ہو گئی. مرض کی تشخیص ہو جائے تو اب دوا لو اور ٹھیک ہو جاؤ. ڈاکٹر کا اصل کام ہی یہ ہوتا ہے. کیوں اتنے سارے ٹیسٹ کرواتا ہے وہ؟ تاکہ پتا چل سکے مرض کیا ہے. مرض کی تشخیص اصل میں مسئلہ ہے. پوری جو ڈاکٹری نظام ہے، پوری میڈیکل سائنس، وہ مرض کی تشخیص پہ کھڑی ہے. اگر مرض کی تشخیص صحیح نہیں ہوئی، غلط دوائیاں لے لے کے الٹا بیڑا غرق کرو گے. اور اگر صحیح مرض ڈائیگنوز ہو گیا، ایک دوائی لوگے کام ٹھیک. تو میں اتنی دیر سے کیا بتا رہا ہوں؟ اس مرض تک پہنچنے کا طریقہ کہ جو تیری آنکھ پہ پڑی ہے یہ پٹی کون سی. جیسے ہی تجھے پتا چلا او یہ تو حجاب ظلمت کی پٹی ہے، جب تو اس تک پہنچا بس سمجھ اب تھوڑا سا کام رہ گیا ہے. اب تھوڑا سا آؤ، کیونکہ یہی حجاب ظلمت ہے جو تیرے میرے اور زیادہ تر لوگوں کی آنکھوں پہ ہے. میں اسی کے کھولنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. زیادہ تر کی آنکھوں پہ یہ ہے. تو پہنچ گیا حجاب ظلمت. اب یہ جو حجاب ظلمت تک تو پہنچ گیا، اس حجاب ظلمت میں آگے سے پھر دو کیٹیگریز ہیں. حق تو یہی ہے، میں اب کیا کروں، کیونکہ اتنے سارے حجابات میں سے نکال کے میں تمہیں لے کے آیا ہوں تو مجھے کیٹیگریز تو بنانی ہے نا. اب تو آخر میں پہنچا کہ ہاں یہ حجاب ظلمت کی پٹی ہے. اس میں دھیان رکھنا بس، جب تو یہاں تک پہنچ جائے اب تیرا آخری کام رہ گیا، بالکل آخری کام. اب تو نے یہ دیکھنا ہے جب تجھے پتا چل گیا حجاب ظلمت ہے تو اس میں دو حجاب ہوتے ہیں حجاب ظلمت میں. ایک ہوتا ہے حجاب دبیز، اسے حجاب غلیظ بھی کہتے ہیں، حجابات دبیز یا حجابات غلیظ. اور دوسرا ہوتا ہے حجابات لطیف، اور اسے حجابات مہین بھی کہتے ہیں. ایک حجابات، انہی حجابات منظومہ میں حجابات ظلمات. حجابات ظلمات میں آگے پھر دو کیٹیگریز، ایک حجابات غلیظ، دوسرا حجابات لطیف یا ایک حجابات دبیز اور مہین. یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب تو نے دیکھنا ہے آخری بالکل تو نتیجے تک پہنچ رہا ہے کہ بس تو سمجھنے لگ رہا ہے کہ یہ جو نوٹ ہے یہ حجاب غلیظ کی بندھی ہوئی ہے یا حجاب لطیف کی. بس یہ آخری کام ہے تیرا، آخری. یہ تیری بس سمجھ دو سرے پتہ چل گئے. کتنے سرے تھے؟ ان میں سے تو آخری یہ دو سرے پکڑ لیے تو نے کہ ان دو میں سے ایک سرے کو میں کھینچوں گا پٹی کھل جائے گی. اب وہ دو سرے کون سے ہیں؟ ایک ہے حجاب غلیظ اور دوسرا ہے حجاب لطیف. اب یہ کون سے ہوتے ہیں میں تمہیں یہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ ان تمام حجابات میں سے زیادہ تر تقریباً سبھی یہی حجابات ہیں. حجابات غلیظ کون سے؟ حجابات غلیظ یہ مخلوق کی یعنی غیر خالق مخلوق کی آنکھوں پر بندھی اس پٹی کو کہتے ہیں جو شرعی طور پہ معصیت یا گناہ کرنے کے بعد اس کی آنکھ پہ بند جاتی ہے. یعنی جیسے جیسے انسان گناہ کرتا ہے، جیسے جیسے معصیت میں غرق ہوتا رہتا ہے، چوری، ڈاکہ، راہزنی، بدکاری، برے فعل، احکامات معصومین کے خلاف فعل، قرآن و شریعت کے خلاف فعل، جیسے جیسے وہ ان ظاہری برائیوں میں، اسے سمیٹ رہا ہوں میں، جب انسان برائیوں میں تمام تر برائیاں وہ اخلاقی بھی ہو سکتی ہیں، وہ شرعی بھی ہو سکتی ہیں، وہ معاشرتی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے جیسے تو شرعی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں میں غرق ہوتا چلا گیا، تیرے آنکھ کی پٹی یہ دبیز ہوتی رہی. غلیظ پٹی تھی، دبیز ہوتی رہی. ٹھیک ہے، ایک یہ پٹی ہے. اچھا، اور دوسری پٹی کون سی ہے؟ دو سرے ہیں نا. ایک سرا ہے حجاب غلیظ کا جس نے تیری پٹی کو دبیز کر دیا ہے، اتنا موٹا کر دیا ہے تو دیکھ ہی نہیں پا رہا. اور دوسرا ہے حجاب مہین، لطیف. یہ کون سا ہے؟ یہ شرعی طور پہ گناہ نہیں ہوتے،
معصیت بھی نہیں ہوتی, برائی بھی نہیں ہوتی, لیکن یہ حجاب ہے. اب آپ کہیں گے علامہ صاحب کمال کر رہے ہیں جی صاحب آپ, نہ یہ شرعی طور پہ کوئی گناہ ہے, نہ یہ برائی ہے, نہ یہ معصیت ہے, پھر یہ پٹی کیوں بند گئی؟ دیکھنا کس کو تھا؟ معشوق ازلی کو, اسے دیکھنا ہے نا. لیکن پٹی ہے, گناہ بھی نہیں کیا میں نے, سچی بات ہے جی صاحب نہیں کر رہا میں گناہ, برائی سے دور ہوں, زندگی احکامات معصومین کے مطابق گزار رہا ہوں, پھر پٹی کیوں ہے؟ بھیا یہ غلیظ پٹی نہیں ہے بہنا, یہ غلیظ پٹی نہیں ہے, یہ لطیف پٹی ہے, یہ مہین پٹی ہے. وہ کیسے آتی ہے؟ یہ آتی ہے تیری زندگی کی غفلت سے, گناہ سے نہیں, غفلت سے. تو اپنے معشوق ازلی, تو اپنے مالک مولا ہادی رہبر پیشوا, تو اس ذات سے غافل. اچھا غافل کیسے ہوا؟ نہیں جی ہم تو مالک کو یاد کرتے ہیں, مولا کو. غفلت کے طریقے بتا رہا ہوں. غافل ہو, مثال کے طور پر تم نے گھر میں کوئی حلال جانور پال لیا, مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی حلال جانور پال لیا, تم اس حلال جانور کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے, اس نے تمہیں اپنے اصل مالک سے غافل کر دیا. تم اپنی زندگی میں کچھ ایسے معمولات ہیں, مثال کے طور پہ چلو فکر معاش, یہ حلال کام ہے, بالکل مولا بھی کہتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ماں باپ کے لیے فکر معاش میں حلال روزی روٹی کمانا یہ عین عبادت ہے, کر تو عبادت رہا ہے, لیکن اس میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اس نے تجھے مالک سے غافل کر دیا, اس نوکری نے تجھے غافل کر دیا, اس کاروبار نے تجھے غافل کر دیا, صبح سے رات تک اسی میں کھویا ہوا, گھر آ کے بھی اس سے اتنے لینے ہیں, اس کو اتنے دینے ہیں, وہاں سے یہ اس فائل پہ دستخط, اس نے تجھے غفلت میں مبتلا کر دیا. فعل حرام نہیں کر رہا, کار غلیظ نہیں کر رہا, لیکن اس نے تجھے مولا سے غافل کیا ہوا ہے. ایسے کئی معاملات ہیں زندگی میں جنہوں نے تجھے تیرے مالک سے غافل کر دیا ہے, غافل. اب تو نے پکڑی, نتیجہ دے رہا ہوں, اب تو نے پکڑی ہے دو سرے, ایک سرا تھا حجاب غلیظ کا اور ایک تھا حجاب لطیف کا. تجھے پتا چلا نہ میں ایسے گناہوں میں تو مبتلا نہیں ہوں, مولا معاف کرے, میں کسی کا دل نہیں دکھاتا, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں فعل حرام میں نہیں ہوں, میں حلال و حرام کو سمجھتا ہوں, مولا کے حرام کیے کہ کبھی قریب نہیں گیا, میں نے کبھی ایسا کار فعل سرزد نہیں دیا جو حرام میں آئے, میں مولا کے حرام کو حرام جانتا ہوں, ان کے حلال کو حلال جانتا ہوں, کبھی میں نے کسی مولوی کے کہنے پہ عمل کرتے ہوئے مولا کے حلال کو حرام نہیں مانا, مولا کے حرام کو حلال نہیں مانا. میں ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہوں جو مولا نے گناہ ہیں, میں ان گناہوں سے دور ہوں. وہ ہر گناہ جو ولایت کو شک میں مبتلا کر دے دراصل وہی گناہ کبیرہ ہوتا ہے. میں نے کبھی مولا کے ولایت میں شک نہیں کیا, یعنی میں گناہ کبیرہ سے دور ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پٹی بندی ہے یہ غلیظ پٹی نہیں ہے. تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ اب وہ آخری سرا بھی چھوڑ دیا تو نے, یہ پٹی غلیظ بھی نہیں ہے. اب پتا چلا ہاں میں تو کار حلال ہی کر رہا تھا, میں تو فکر معاش میں ہی تھا, میں تو کسی ایسے معاملات میں تھا جسے دین نے مجھے حرام نہیں کہا, لیکن مولا سے غافل ہو گیا تھا. پتا چلا یہ پٹی غفلت کی ہے, آخری سرا تھا غفلت کا. جیسے ہی تو نے وہ غفلت کا سرا کھولا, غفلت کی پٹی ہٹی نہیں, تجھے تیرے مولا کا وصل ملا نہیں. یا علی یا علی یا علی یا. ہاں جیسے ہی وہ پٹی ہٹی, تیرے مالک کا وصل تیرے سامنے ہوگا, وہ دیدار تیرے سامنے ہوگا. اب یہ تیرا ظرف ہے, تو نے کتنا ظرف بلند کیا ہے کہ وہ وصال جو تیرے مالک سے تیرا ہوا اس کی نوعیت کیا ہے, وہ مشاہدہ کیسا ہے, وہ زیارت کیسی ہے. یہ موسیٰ زیدی کی تو حیثیت اوقات ہی کوئی نہیں, دنیا کا کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسا ہوگا. وہ جیسا تیرا ظرف ہے ویسا ہوگا. تو بات کرے, تو دیکھے, تو زیارت کرے, نور ہو, وجود ہو, شہود کیا ہو, وہ تیرا کام ہے. وہاں تک کوئی نہیں لے کے جا سکتا تجھے. کوئی بھی استاد مجھ حقیر فقیر جیسا طالب علم, بڑے بڑے اساتذہ کی جوتیاں اٹھانے والا, ایک چھوٹا سا ادنا سا,
مجھ سمیت جو تجھے یہ بتائے کہ جتنے بڑے استاد ہیں وہ تجھے اسی مقام تک لا سکتے ہیں، بس جہاں تک میں لایا ہوں. تجھے یہ بتائیں گے پٹی ایسے کھولنی ہے. آگے اب تجھے جو تیرے مالک کا دیدار ملا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، یہ تیرے ظرف پہ منحصر کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ تحفہ جو آج کے لیے میں نے سنبھال کے رکھا تھا تمہارے لیے، یہاں تک پہنچ گئے. اب تو نہیں آج کے بعد مجھ سے پوچھو گے زئی صاحب مولا کے وصل کے لیے، ان کے دیدار کے لیے کوئی تصویر بتا دیں، مولا سے رات خواب میں ملاقات ہو جائے، آنکھیں بند کریں مولا نظر آ جائے. زئی صاحب آپ بتا دیں، آپ بتا دیں، آپ بتا دیں. میں نے پورا طریقہ بتا دیا. ہاں، دوبارہ دل کرے تو آج کی نشست کو دوبارہ سننا. ہاں، میں کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں کیونکہ پیغام میرے مالک کا تھا. میری کیا حیثیت اوقات ہے، ہاتھ اٹھا کے بتا رہا ہوں. میری حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی ہے جسے ڈاک دی گئی ہے پہنچا دینے کے لیے، اور میں نے پہنچا دیا. میرا کوئی کام نہیں ہے اور نہ میری کوئی حیثیت اوقات ہے. ڈاک دی ہوئی اس کی ہے، پیغام تمہارے لیے ہے. میں نے ادھر سے لیا، ادھر پہنچا دیا. وہ گواہ رہے کہ تم تک جیسا اس نے دیا تھا پہنچا دیا. میرا کیا کام ہے بیچ میں؟ جو آیا تھا تم تک پہنچا دیا. اسے دوبارہ سننا. یہ پیغام اس قابل تھا کہ تم کسی آرام سے کسی وقت میں بیٹھ کے پھر سنو. جب تمہیں یہ حاجت اور تمنا ہو، یا اپنے جس بہن بھائی یا جس دوست کے لیے تم چاہتے ہو اس تک بھی پہنچاؤ یہ پیغام کہ مولا سے ملنا چاہتے ہو. کہاں آ رہے ہو یہ مولوی کے دھوکے میں؟ یہ دور لے کے جائے گا تمہیں مولا سے. غائب ہیں، غائب ہیں، پردے میں ہیں، حجاب میں ہیں. تو پردے میں، تیری آنکھ پہ پٹی ہے. آ تجھے بتاؤں کیسے کھولنی. چلو تیزی سے آؤ. آخری 2-4-5 منٹ میں تمہارے لیے تحفہ آج کی شب کے حوالے سے. انہی حجابات میں ایک نہایت ہی ضروری حجاب ہے، نہایت ہی باکمال حجاب ہے. یہ میں نے الگ سے سنبھال کے رکھا تھا تمہارے لیے. کتنے حجابات ہیں نا، یہ اتنے سارے، لیکن یہ بالکل الگ ہے. اب تک کا سارا سلسلہ میں نے تمہیں بتایا کہ تم مالک تک کیسے آ سکتے ہو. اب آؤ جو تحفہ میں نے تمہارے لیے اب سنبھال کے رکھا ہے. یہ ان ڈھیر سارے حجابات کا تم سمجھو سب سے اہم ترین حجابات ہے. اسے کہتے ہیں حجاب احتجاب. حجاب احتجاب. الف ہے تے جیم الف بے، احتجاب. حجاب احتجاب یہ کون سا ہوتا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ حجاب احتجاب وہ حجاب ہوتا ہے جس حجاب میں دو مجھے غازی بادشاہ مجھے وہ میرا کرم کر دے کہ میں یہ مجھے میرا جی چاہ رہا ہے یہ سینہ پھٹے اور یہاں سے کچھ نکلے اور تم تک چلا جائے. ہاں، حجاب اللہ. حجاب احتجاب یہ وہ حجاب ہوتا ہے جس حجاب میں دو یا دو سے زیادہ انوار ایک جگہ پر جمع ہو تو ایک نور باقی تمام انوار پر غالب آ جائے. میں ابھی اس مستی میں خود ہوں، کیا کروں میں مولا جی مجھے اس سے باہر نکال کے میں تم تک پہنچا سکوں. حجاب احتجاب اسے کہتے ہیں جہاں دو یا دو سے زیادہ انوار، کئی انوار ایک جگہ پر ہوں اور ایک نور باقی تمام انوار پہ غالب آ جائے. یا دوسرے انداز میں اگر کہوں بات کو اور زیادہ لطیف کرنے کے لیے، اور زیادہ نا بات کے اندر لطف پیدا ہو جائے، یا دوسرے انداز میں کہیں حجاب احتجاب اس حجاب کو کہتے ہیں جہاں کئی انوار موجود ہوں اور ایک نور کے سوا باقی تمام انوار خود کو اس نور میں ضم کر دیں. یا علی یا علی یا علی، یہ بڑی اہم ہے. مجھے نہیں پتا تمہیں آج تک کسی نے اس حجاب کے بارے میں تعارف کرایا یا نہیں کرایا. مولا کا یہ فقیر تمہیں اس حجاب کا تعارف دے رہا ہے. حجاب احتجاب ایسا حجاب جہاں ایک نور کے اندر باقی تمام انوار خود کو اس نور میں ضم کر دیں، اس نور کے اندر شامل کر دیں، اس نور میں چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ اور ایک معنی مطلب کہ وہ نور اتنا زیادہ روشن ہو کہ اس نور کے آگے باقی انوار، سورج اور چاند ہے نا جب بالکل قریب ہوتے ہیں
रोशनी दोनों की है, लेकिन सूरज का नूर इतना है चांद नजर ही नहीं आता। सितारे मौजूद है, सूरज का नूर इतना है सितारे नजर ही नहीं आते। मौजूद है, उनकी मौजूदगी से कौन इनकार करेगा। लेकिन जैसे ही सूरज अपने नूर को समेटता है, अब चांद का नूर भी नजर आ रहा है, अब सितारों का नूर भी नजर आ रहा है। अब तुम चांद को कहोगे ये चांद है, या इली। अब तुम चांद को कहोगे ये चांद है, अब तुम सितारों को कहोगे ये सितारे हैं। लेकिन जैसे ही नूर के मंबह ने, यानी सबसे बड़े नूर ने आके एक बार फिर अपना नूर बखेरा, अब उस नूर की ताजीम में बाकी अनवार ने अपने नूर को समेटा। अब सितारे हैं लेकिन सितारे नजर नहीं आ रहे। अब क्या कहोगे, अब कहोगे सूरज है, सूरज है, सूरज है, सूरज है। चांद है नजर नहीं आ रहा, क्या कहोगे, सूरज है। यानी चांद की जगह भी सूरज है, सितारों की जगह भी सूरज है। यानी चांद और सितारों की शुआएं सूरज के जेरे असर चली गई। जेरे शुआ, तहते शुआ कहते हैं इसे, ठीक है। हर जगह वही हो गई, समझ गए हो, यहां तक पहुंच गए हो, पहुंच गए। बताऊं अब कि ये काम कब हुआ, 2 बार हुआ, और कब कब हुआ। हिजाब एहतजाज में, जहां पे तमाम अनवार ने उस नूर के अंदर जम हो गए, या एक नूर ने उन तमाम अनवार को अपने जेर ले लिया। पहला ये हुआ था यौम अलस, जब अनवार थे कई, और एक नूर के जेर असर वो सारे नूर थे। अब फरिश्तों ने जब उस नूर को देखा, कहा हमें क्या पता ये नूर कौन है, हमें क्या पता ये नूर कौन है। और इसीलिए अल्लाह ने कहा तुम वो नहीं जानते। यही आवाज आई थी, यही, तुम वो नहीं जानते। वो एक नूर इतना वसी था कि सारे अनवार उस नूर में थे, उस नूर में थे, उस नूर में थे। वो एक नूर अकबर था, वो एक नूर जलील था, सारे अनवार उसके अंदर थे। वो नूर किसका था, जा जाके खोल के देख। आवाज आई थी उसी की, उसी नूर की आवाज आई थी। और उसी आवाज का तारुफ अली बादशाह ने अपने खुतबात में अपना यदुल्लाही हाथ उठा के सीने तौहीद गंजीना पे रखते हुए कहा, अरे जमाने तुमने अली को पहचाना, कहा मैं ही तो वो अली हूं जिसने यौम अलस आवाज दे के कहा था, और कौन है तुम्हारा रब, बता तो सही, और कौन है तुम्हारा रब। उस एक नूर में सारे अनवार जम थे। ये है हिजाब एहतजाब। उस हिजाब एहतजाब में सब अनवार जम थे। और ये काम फिर कब हुआ, ये काम तब हुआ जब बैतुल्लाहुल मामूर में, बैतुल्लाहुल मामूर में, सेने तौहीद में सरकार रिसालत माब भी आए, मौला अली मुत्तकियान भी आए, इमाम मुत्तकियान भी आए, अली वली भी आए, सरकार हसनैन करीमैन भी आए, और पाक बीबी मखदूमा आलिया ने अपने अपने किसा को सब पे उड़ाया। तो इस तातुक किसा में एक नूर के नीचे बाकी तमाम अनवार ने अपने नूर को समेट के इस नूर में जम हो गए। ये नूर सब पे छा गया। यही वजह है आज फिर सैयदुल मलाइका ने कहा, मालिक बता तो सही ये कौन। उस एक नूर के जरिए तमाम अनवार का तारुफ कराया गया। हाय 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 हाय। जैसे सूरज के होते हुए चांद नूर को समेटता है, अब हर तरफ सूरज है, सितारे समेटते हैं, अब हर तरफ सूरज है। अब जब तारुफ हुआ है हिजाबुल्लाहुल कुबरा का, हिजाबुल्लाहुल उज़मा का, अब तमाम अनवार ने उसके अंदर अपने आप को समेट लिया। अब हिजाब एहतजाब तारी हो गया, और इस हिजाब एहतजाब में तारुफ कराया गया, ये इस बीबी का बाबा है, ये इस बीबी का शौहर है, ये इस बीबी की बेटी। ये है हिजाब एहतजाब। जब तारी हो गया, 2 दफा तारी हुआ है हिजाब एहतजाब। वहां तारी हुआ तो उस नूर जलील अली में सब नूर समा गए। यहां तारी हुआ तो इस नूर आजम में सब नूर समा गए। अब तारुफ भी इसी नूर से होगा, अब दिखाई भी यही नूर देगा।
آج کی شب میں تمہیں اس سے بڑھ کے کیا تحفہ دوں؟ وہ شب جو بادشاہ علی اور پاک بی بی مخدومہ سے منسوب ہے، تمہیں میں نے بتایا کہ یہ وہ حجاب احتجاب ہے، یہ وہ حجاب اللہ ہے کہ تمام انوار اسی نور میں ضم ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ شب ہے کہ جو یہ دو حجاب احتجاب ایک دوسرے میں ضم ہو گئے ظاہری طور